فتنوں کے دور میں اسٹرائیو کرنا، اسٹرگل کرنا، جہاد کرنا اور فتنوں کو اوائڈ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دا بیسٹ آف یو اور دا بیسٹ آف پیپل ڈیورنگ دا ٹائمز آف فتن، مشکل حالات میں، از اے مین ہولڈنگ دا رینز آف ہز ہارس، جو کہ اپنے گھوڑی کی لگام کو پکڑا ہوا ہے اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، اپنے دشمنوں کو ڈرا رہا ہے اور دشمن اس کو ڈرا رہے ہیں. اور دوسرا اے مین ہو لیوز ان ولڈرنیس، جو تنہائی میں، ولڈرنیس میں، جنگل بیابان میں رہ رہا ہے، اپنے اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اس کے رائٹس کو فلفل کر رہا ہے. سو یہ جو حدیث ہے ڈیفینیٹلی اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں ہے، کہ جس میں اینڈ آف ٹائمز میں جہاد فی سبیل اللہ کرنا اور اس کی فضیلت کہ انسان اس راستے میں ہو اور امت کی خیر خواہی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، الہ کلمۃ اللہ کے لیے ایفرٹ کر رہا ہو، وہ اپنے دشمنوں کو ڈرا رہا ہو، اس کے دشمن اس کو ڈرا رہے ہوں. اور دوسرا وہ شخص جو تنہائی میں چلا جائے، ولڈنس میں، جنگل بیابان میں چلا جائے اور وہ اللہ کی ورشپ میں انگیجڈ ہو. اب یہ جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی اس حدیث کا حصہ ہی ہے، بٹ ہمیں اس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی کی اور حدیث بھی ہیں کہ جس میں وہ شخص بہت بہتر ہے جو لوگوں کے بیچ میں رہ کے کام کرتا ہے اور ان کی پرابلمز، ان کی تکلیفات کو سہتا ہے، اس بندے سے جو بالکل اکیلا اور تنہا ہو جاتا ہے. سو یہ وہ ٹائمز ہیں جس میں لوگوں کے ساتھ رہنا یا لوگوں کے بیچ میں رہنا پاسبل ہی نہیں ہے، اور اگر انسان رہے تو اس کو پتہ ہے کہ میرا دین کمپرومائز ہو جائے گا، میں جاہلیت پہ چلا جاؤں گا اور میں بہہ جاؤں گا، آئی لوز مائی فیتھ. تو پھر یہ وہ ٹائم ہے جس میں اٹس ریکمینڈیڈ کہ انسان دور چلا جائے اور لوگوں سے اکیلا ہو جائے. اور دجالک ٹائمز میں ایسا ہوگا، اور دجالک ٹائمز میں ہم آ چکے ہیں. دجال نہیں آیا بٹ اس کا ایرا تو آ چکا ہے. دس از دا اینڈ آف ٹائمز. تو ان دو لوگوں میں شامل ہونا، جو اللہ کے راستے میں اسٹرگل کر رہا ہے، اسٹرائیو کر رہا ہے، اور دوسرا وہ جو تنہا ہو کے عبادت کر رہا ہے. ایز مسلمز کچھ چیزوں میں ہمیں ہیسٹ اور جلد بازی اختیار نہیں کرنی اور آرام سے، تحمل سے سوچنا ہے، اور کچھ چیزوں میں ہمیں جلد بازی اختیار کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری نیچر میں، ہمارے سیلف میں ہیسٹ رکھی ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، مین از ایور ہیسٹی. اور سورہ انبیاء میں آتا ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجْلٍ، مین واز کریٹڈ آف ہیسٹ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جلد باز پیدا کیا ہے، بٹ it depends on the choices we make. The greater the objective it is, the greater the acceleration. اور کچھ جگہوں پہ ہیسٹ اختیار، جلد بازی، عجلت اختیار نہیں کرنی. ان کو کہتے ہیں نا یار یہ میری ریس نہیں ہے. Every battle is not to be fought. I will not fight this war. میری ریس یہ والی ہے. I have to choose my battles wisely. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب گریٹر آبجیکٹیو کی بات کرتے ہیں تو گریٹر ایکسیلریشن کی بات کرتے ہیں. فار ایگزامپل when he talks about دنیا he says فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، واک، چلو اس کے راستوں میں اور اللہ کا رزق تلاش کرو. جب رب العالمین نماز کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، بھاگو، رش towards the dhikr of Allah which is salah. And when Allah subhanahu wa ta'ala talks about Jannah, he says سابقوا سارعوا سابقوا إلى المغفرة سارعوا إلى المغفرة، دوڑ لگاؤ، ریس کرو، کمپٹیشن کرو. And when Allah subhanahu wa ta'ala talks about himself, Rabbul Alameen, he said فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ، flee towards Allah، fly towards Allah. So not every objective deserves the same effort, right? اور سلف صالحین ہم سے مختلف کیسے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کی دعائیں قبول کیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہے، اور ان کی غم اور ہم کو دور کر دیا. ان کے دل خوش تھے اور ہم پریشان ہیں ڈسپائٹ آف ہیونگ ایوری لگژری آن دا فیس آف دس ارتھ. از ان میں جو فرق تھا اور ہم میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. وہ لوگ نیکیوں میں کمپٹیشن کرتے تھے، ہمارا کمپٹیشن دنیا میں ہے. وہ لوگ آخرت کے لیے کمپٹیشن کرتے تھے، نیک آگے بڑھتے تھے، پرپز آف لائف کو فل کر رہے تھے، سیلف اکمپلشمنٹ تھی، سیلف ایکچولائزیشن تھی ان میں. دے نیو وائی دے ور کریٹڈ. اور ہم لوگ پتہ نہیں کس چیز میں بھاگ رہے ہیں اور ہم لوگ بہت پیچھے رہ چکے ہیں. سو دا فرسٹ ون از لرننگ قرآن اینڈ ٹیچنگ اٹ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دا فرسٹ پوائنٹ از تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. عبد الرحمن السلیمی نے
یہ روایت عثمان بن عفان سے نقل کی، اور عبد الرحمن السلیمی عثمان بن عفان کے ٹائم سے قرآن کو سیکھا اور سکھانا شروع کیا، حتیٰ کہ حجاج بن یوسف کا ٹائم آ گیا. And he used to say کہ this statement of Rasul صلی اللہ علیہ وسلم made me sit here for decades. اللہ اکبر. اور اگر آپ ٹائم کیلکولیشن کریں عثمان بن عفان کے ٹائم کی اور حجاج بن یوسف کا جو اینڈ کا ٹائم تھا، اراؤنڈ 7 decades بنتے ہیں. 72 years 3 مہینے لیس کر کے. ابن حجر رحمہ اللہ کیلکولیشن کرتے ہیں اس کی. He says the خلافہ عثمان رضی اللہ عنہ and the end of حجاج بن یوسف is 72 years less 3 months. اللہ اکبر. اور اگر ہم بیر منیمم کیلکولیشن بھی کریں ان کی لائف کی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اینڈ کا ٹائم بالکل کیلکولیٹ کر کے اور حجاج بن یوسف کا بالکل سٹارٹ کا ٹائم کیلکولیٹ کریں، تب بھی 38 years بنتے ہیں، اراؤنڈ 4 decades. Even if you take the little duration, it is 38 years of teaching Quran and tafsir in one place. یہ ان کا عمل تھا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دوسرا ایکشن، اچھا اخلاق ہونا، having good manners. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ قال لم يكن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول ان من خياركم احسنكم اخلاقا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ کبھی بھی آپ نے فحش گفتگو نہیں کی، کبھی کچھ بری بات نہیں کی، بلکہ اللہ کے نبی کے بارے میں کہا کہ the best of you are those who have the best of manners. رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو سب سے اخلاق کا بہترین ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے 3559. ہمیں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہترین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ قیامت کے دن تم میں سے سب سے قریب میرے وہ ہوگا جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے. ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احسنکم اخلاقا. We want to be with the رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اخلاق، بہترین اخلاق، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، اپنے سب آرڈینیٹ سے، اپنے ماتحت لوگوں سے، اپنے کام والے سے، جو ورکرز ہیں، جو انڈر پریویلیجڈ ہیں. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جو سب سے دور ہوگا مجھ سے قیامت کے دن اور جس سے مجھے سب سے زیادہ نفرت ہوگی، وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعِدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْحِقُونَ. جو جھگڑالو ہیں، اونچا بولتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، وہ سب سے دور ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی نے کہا سب سے جو بھاری چیز ہے قیامت کے دن وہ حسن خلق ہے. ما شیء اثقل فی المیزان المؤمن یوم القیامت من حسن خلق. کوئی بھی چیز اتنی بھاری نہیں ہے قیامت کے دن میزان میں جتنا مومن کا اخلاق ہے. فإن اللہ تعالیٰ یبغض الفاحش البذیء. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نفرت کرتے ہیں جو فحش گفتگو کرتا ہے اور جھگڑالو ہے یا لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے. اخلاق، اچھا اخلاق. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس بندے کو جنت کے کارنر میں پلاٹ گارنٹی کرتا ہوں جو آرگیونگ چھوڑ دے، جو بحث کرنا چھوڑ دے، بے شک وہ حق پہ بھی ہے، اور میں جنت کے مڈل میں اس کو پلاٹ گارنٹی کرتا ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، چاہے وہ شغل میلے میں کیوں نہیں اور فن میں کیوں نہیں. اور میں اس کو سب سے ہائیسٹ جنہ میں پلاٹ گارنٹی کرتا ہوں جو اچھے اخلاق والا ہے. ہمارا اخلاق کہاں چلا گیا؟ آپ نے کہا کہ جنتیوں کی زیادہ لوگ جنت میں کس کوالٹی کی وجہ سے جائیں گے؟ تقوی اور حسن اخلاق. اور زیادہ لوگ جہنم میں کس وجہ سے جائیں گے؟ الفم والفراج، منہ اور پرائیویٹ پارٹس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی حدیث میں فرمایا کہ جو مجھے گارنٹی دے گا ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ادمن لہ الجنہ، جو 2 جبڑوں کے بیچ میں زبان ہے اس کی اور جو ٹانگوں کے بیچ میں پرائیویٹ پارٹس ہیں اس کی، میں اس کو جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں.
ہم سبحان اللہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ نماز پڑھے ہیں، ایک بھائی جو روزہ رکھنا چھوڑتے نہیں ہیں، ہر آلٹرنیٹ ڈے پہ روزے رکھ رہے ہیں ماشاء اللہ، قیام اللیل کبھی نہیں چھوڑتے، فرائض میں ہمیشہ مسجد میں ہوتے ہیں، اور دے نیور مس قیام اللیل، تکبیر اولا، اور ماشاء اللہ اس بندے کا ریوارڈ اور اس بندے کا ریوارڈ جو بے شک اپنے صرف فرائض پہ عمل کر رہا ہے لیکن اس کا اخلاق اچھا ہے. ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصيام والقيام. ایک مومن اپنے اچھے اخلاق سے وہ درجہ پا لے گا جو روزے رکھنے والے کا اور قیام اللیل کرنے والے کا ہوگا. اللہ اکبر. ہم اس کو ولی اور متقی سمجھتے ہیں، بٹ ہم اس کو ولی اور متقی نہیں سمجھتے، ہمارے ڈفرینٹ اسٹینڈرڈز ہیں. اور اللہ کے نے کہا نیکی تو ہے ہی اچھا اخلاق، البر حسن الخلق، نیکی تو ہے ہی اچھا اخلاق. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کا تو اخلاق. انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال میں نے کام کیا، آپ نے آج تک اف نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ تم نے کام کیوں کیا ہے، تم نے کام کیوں نہیں کیا. آپ نرم مزاج تھے، لین. حتیٰ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کو کہا کہ جب فرعون سے جا کے بات کرنا تو حالانکہ فرعون سے بدتر کون ہے ہمارے آج کل کے حکمران، یا آج کل کے جو ایون ٹرمپ وغیرہ بھی دیکھا جائے تو یہ تو ان کے تو قرآن میں تردید نہیں ہے نا، شاید توبہ کر لیں، شاید مسلمان ہو جائیں، لیکن قرآن میں فرعون کو تو کنفرم ہے کہ وہ صبح اور شام ان کو آگ دکھائی جاتی ہے قبر میں اور وہ جہنمی میں سے ہیں. فقول لہ قول لین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو نرم بات کرنا، نرمی سے بات کرنا. جب فرعون سے یہ حکم ہے تو جب ماں باپ سے یہ حکم نہیں ہے، اور بہن بھائیوں سے اور رشتہ داروں سے حکم نہیں ہے یہ. اور قرآن کے اگر تمام صورتوں کو آپ جمع کریں تو سب سے بیچ والی صورت بنتی سورہ کہف. اور اگر آپ قرآن کے الفاظ شروع بسم اللہ سے شروع کریں اور والناس تک کیلکولیٹ کریں، جو بیچ کا لفظ بنتا ہے وہ سورہ کہف میں ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی اختیار کرنا. اور یاد رکھیں جلد بازی، ریکلیسنس، التعانی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کامنس، ریلیکسیشن، ٹرینکولیٹی از فرام اللہ، اور ریکلیسنس، جلد بازی، ہر ٹائم تیزی میں ہونا از فرام شیطان. اپنا ٹیمپرمنٹ لاگ مینٹین کریں جس میں لکھیں وٹ اریٹیٹس می. کیا میں بہت زیادہ ہری یا ہیسٹی تو نہیں ہوتا، انزائٹی تو نہیں ہوتی ہر ٹائم مجھے، میں ہر ٹائم بہت زیادہ کہتا ہوں جلدی کرو، جلدی 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 کے ورڈ میں بہت زیادہ یوز تو نہیں کر رہا. اور ابن عثیمین رحمہ اللہ پھر اینڈ میں کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، لوگوں سے تو اخلاق اچھا رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن اللہ سے بھی اچھا اخلاق رکھنا ہے. لوگوں کے سامنے آپ کیسے بہیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے یہ تو اچھا اخلاق ہے، بٹ ہاؤ ڈو یو بہیو ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ وین نو ون از واچنگ یو بٹ اونلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ از واچنگ یو. آپ زبان سے فاؤل لینگویج یوز کرتے ہیں، آپ کیسے ایکشن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کوئی نہیں دیکھ رہا اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اب اللہ کے سامنے آپ نے اپنا اخلاق شو کرنا ہے. ہاؤ ڈو یو بہیو ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. چلو صالحین تھے، میں اس بارے میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا کہ ان کا تنہائی میں ان کا اخلاق اللہ رب العالمین کے سامنے کیسا ہوتا تھا. وہ تو واش روم میں جا کے بھی اپنا سر کو جو ہے نا کور رکھتے تھے اللہ سے حیا کی وجہ سے. کچھ تو اپنے کپڑے پورے اتارتے نہیں تھے اللہ سے حیا کی وجہ سے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اخلاق. اسلام کا تو یہ میکینزم ہے کہ انسان تنہائی میں بھی اس کا برا خیال آئے تو وہ خیال اس کو شرمندہ کر دیتا رب کے سامنے کہ میرے ذہن میں کیوں یہ خیال آیا. اتنا اچھا اخلاق، یعنی اخلاق اپیرنٹ ایکٹ کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن اور دل کی پاکیزگی کا بھی نام ہے. تبھی تو یہ چیز ریپلیکیٹ ہوتی ہے اور سامنے ریفلیکٹ ہوتی ہے. ہم نے دوسرے پہ زیادہ ٹائم لگا دیا. لیٹس گو ٹو دا تھرڈ ون، بینگ دا بیسٹ ٹو ونز فیملی. اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہونا. ایک تو ہے جنرل اخلاق، ایک ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. The best of you are the ones who are best to their families. And in some narrations اہلی کا مطلب یہ کہ اپنی وائف کے ساتھ. ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ قرآن کے مدرسے تو بہت بنے ہوئے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی بیسس پہ. الحمدللہ بہت اچھی بات ہے اور ہونا چاہیے سے. لوگ کتنے، ہر بچہ حفظ کر رہا ہے اور اپنے بچوں کو حفظ، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. بٹ ہمیں سے کتنے ہیں جو گھر میں بہت اچھے اخلاق والے ہیں. ہم گھر والوں کے لیے کمفرٹیبل ہیں، ہم گھر والوں کے لیے ایزی گوئنگ ہیں، ایکسیسیبل ہیں، اور ہم گھر والوں کے لیے نفع کا باعث ہیں، اور وہ ہم سے خیر اور بھلائی کی امید کرتے ہیں اور ہم سے شر کی امید رکھتے ہی نہیں ہیں. The fourth deed جو کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، سنن ابن داود کی حدیث ہے،
the best of you are those whose shoulders are soft in prayers. بڑی امیزنگ حدیث ہے یہ. یعنی اس کے دو مطلب ہیں. نمبر 1 جو علماء نے محدثین نے اس کی شرح بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جو نماز میں جب جوائن کرتے ہیں تو دے فل ان دا گیپس، وہ گیپس کو فل کرتے ہیں، وہ لوگوں سے قریب کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملٹیپل احادیث کے بارے میں رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اسٹریٹن یور روڈز، اپنی روز کو بالکل اسٹریٹ کرو. اینڈ ڈو ناٹ لیو گیپس فار انڈیڈ لیونگ گیپس از فرام شیطان. ابو داؤد کی اوتھینٹک حدیث ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا. ڈونٹ لیو گیپس، گیپس نہیں ہونے چاہیے صف کے بیچ میں، لوگ کھڑے ہوئے ہیں سائڈ دور کھڑے ہوئے ہیں، گیپس نہیں ہونے چاہیے. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ بینگ سافٹ اینڈ لینینٹ ود ادرز ڈیورنگ پریئر، ان کے ساتھ ہارشلی نہ ٹریٹ کرنا، ان کو اپنی یعنی جو ایلبو ہے وہ نہ مارنا، ان کو اپنے پاؤں سے بہت زیادہ ہارڈ نہ ٹچ کرنا، ان کے لیے ڈیفیکلٹی کا باعث نہ بنا، ان کے لیے نرمی کا باعث بنا. یعنی بینگ سافٹ اینڈ لینینٹ ڈیورنگ پریئر، اس کے دو مطلب ہیں. سو ہم کچھ ایکشنز کو بڑا چھوٹا سمجھتے ہیں بٹ وہ اللہ کی نظر میں بہت بڑے ہوتے ہیں. اینڈ دس از ون آف دیم. اینڈ دا نیکسٹ ڈیڈ از وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے بہترین ہیں جو جب قرض لیتے ہیں اور جب واپس ادا کرتے ہیں تو بڑے ہینڈسم اور اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دا بیسٹ امنگ یو آر دوز ہو ریپے دیئر ڈیٹس ہینڈسملی. اور اس کے بھی کچھ مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ دے گیو فاسٹ پے بیک، یعنی جو ڈیو ڈیٹ ہے اسے پہلے ادا کر دینا، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ڈیو ڈیٹ پہ ہی ادا کرنا اور اسے ڈیلے نہ کرنا. ایک اور مطلب جتنا ادا کرنا تھا اس سے بہتر طریقے سے ادا کر دینا. فار ایگزامپل کسی نے 1 لاکھ روپیز لیا، آپ اس کو جب واپس دیں تو 1 لاکھ کے ساتھ کوئی گفٹ بھی دیتے ہیں، یا یو کین گیو دیم مور 1,20,000 اور 1,10,000 اور سم تھنگ ایلس. یا ایون یو وین یو گیو بیک یو سے تھینکس اینڈ جزاک اللہ خیر، آلدو یہ قرض تھا بٹ یہ ہے کہ آپ نے مجھے بہت احسان کیا ان اے ہینڈسم وے. اور یاد رکھیں یہ سود میں نہیں ہے. اگر دینے والا ڈیمانڈ کرے گا جب تم مجھے واپس دو گے تب تم مجھے اتنا دینا ہے پھر سود میں آئے گا. لیکن اگر اس نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا، اس نے کہا ہاں مجھے جتنا آپ کو دے رہا ہوں اتنا ہی مجھے آپ نے دینا ہے انشاءاللہ، اور آپ ایکسٹرا اوپر سے دے دیتے ہیں تو یہ سود میں نہیں ہے بٹ یہ قرض کو احسن طریقے سے پے کرنے میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے اونٹ قرض پہ لیا، اور جب ڈیو ڈیٹ سے پہلے وہ شخص آ گیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرا جو میں نے آپ کو لون دیا تھا واپس دیں. انہوں نے کہا ابھی تک تو ڈیٹ نہیں آئی بٹ ہی سیڈ آئی نیڈ اٹ. تو اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو بھیجا اور کہا کہ فلاں اونٹ لے کے آؤ اور اس کو واپس دے دو. تو جب وہ صحابی لے کے آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ دس از مچ بیٹر کیمل دین جو اس نے آپ کو دیا تھا. انہوں نے کہا نہیں، دے دو اس کو. بہترین طریقے سے قرض ادا کرنا اور اس کا شکریہ ادا کرنا. دا نیکسٹ ڈیڈ از لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ خیارکم من عطم طعام ورد السلام. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں اور جو سلام کو عام کرتے ہیں. اگین سبحان اللہ، اسپینڈنگ آن پیپل، واللہ دس از میریکولس. ایک تو محبت بڑھتی ہے، دوسرا جو آپ کی لائف میں خوشی اور برکتیں اس کی وجہ سے آتی ہیں آپ امیجن نہیں کر سکیں گے. سو آلویز بی فرام دوز گائز جو کہ ہمیشہ پہلے بل پے کر دیں یا لوگوں پہ اسپینڈ کریں یا لوگوں کو کھانا کھلائیں. اینڈ ڈونٹ کیئر کہ آپ پہ فقر آ جائے گا یا آپ غریب ہو جائیں گے. انفق ولا تخشى ذا العرش اقلالا. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو کہا تھا یا بلال انفق، خرچ کر اور مت ڈر کے، عرش کا مالک تجھ پہ خرچ کرنے سے روکے گا. انفق انفق علیک، تو خرچ کر تجھ پہ خرچ کیا جائے گا. اسپینڈ آن پیپل، کھانا کھلائیں. اور سلام کو عام کرنے کیا مطلب ہے؟ بی دا فرسٹ ون ٹو سے سلام. جب دو لوگ کراس کر رہے ہیں، بے شک آپ جانتے ہیں نہیں جانتے، بی دا فرسٹ ون ٹو سے سلام. جب آپ آفس میں انٹر ہوں، جب آپ گھر میں انٹر ہوں، سلام کو عام کریں. اور دوسرا مطلب سلام کا یہ ہے کہ صرف زبان سے سلام نہ کہیں بلکہ اپنی پریزنس سے بھی آپ کی سلامتی جھلکنی چاہیے. آپ کے پریزنس میں لوگ پیسفل فیل کریں، آپ کی پریزنس سے لوگ ہارم نہ ہوں، ان کو مشکل نہ ہو، بلکہ جہاں جہاں آپ پریزنٹ ہوں دنوں کہ یار وی کین ریلائی آن دس پرسن، وی کین ٹرسٹ دس گائے، ہی از اے گڈ مین، دے ٹرسٹ یو.
اگلا ایکشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ یہ کہ جو جاہلیت میں اگر ہے اور وہ دین میں آئے اور پھر دین کو سیکھے، خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، the worst of you in جاہلیہ are the best of you in اسلام، ایکسیپٹ شرط یہ ہے کہ اذا فقہوا، دین کی سمجھ جو اختیار کرے، دین کا نالج جو گین کرے۔ the worst of you in جاہلیہ کا مطلب یہ کہ جو جاہلیت میں بھی یعنی اوپر تھے، ٹاپ پہ تھے، اپنے سٹیٹس، کیلیبر، کنٹریبیوشن، ہر چیز کے حوالے سے۔ حدیث کے ایگزیکٹ الفاظ تو یہ ہیں the best of you in pre-Islamic period in جاہلیہ are the best of you in اسلام۔ ایک اور ایکشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کہ بڑی اسٹرینج حدیث ہے۔ A person being raised by generous and believing parents، جس کے والدین جنرس ہوں، خرچ کرنے والے ہوں، غنی ہوں، اور دوسرا مومن ہو۔ سئل نبی صلی اللہ علیہ وسلم من خیر الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ آپ نے کہا فقال مؤمن بین الکریمین او بین کریمین، مومن جو دو کریمین کے بیچ میں رہ رہا ہے، یعنی اس کے والدین ایسے ہیں جو دونوں جنرس ہیں اور ڈیفینیٹلی دے آر نوبل پیپل جو کہ دین پہ ہیں، اور وہ اپنے پیرنٹس سے دونوں ٹریٹس لیتا ہے، یعنی اس کی شرح میں یہ ہے، ایکسپریشن میں یہ ہے کہ وہ ان سے ایمان بھی لیتے ہیں اور ان سے کرم یعنی اسپینڈنگ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، لوگوں پہ خرچ کرنا، وہ دونوں کوالٹیز ان سے لیتا ہے۔ اب ڈیفینیٹلی وہ شخص جو اپنے پیرنٹس سے یہ دونوں کوالٹیز انہیریٹ نہیں کر رہا وہ تو بہترین لوگوں میں سے نہیں ہوگا، بٹ دس حدیث سیز، یعنی اس کی شرح میں، اس کی ایکسپلینیشن میں یہ ڈیفینیٹ بات ہے، آبویس بات ہے کہ وہ شخص اپنے پیرنٹس سے یہ دونوں کوالٹیز انہیریٹ کرتا ہے اور اس لیگیسی کو کنٹینیو کرتا ہے کہ پیرنٹس صدقہ کرتے تھے وہ بھی صدقہ کر رہا ہے، پیرنٹس صلہ رحمی کرتے تھے اپنے ٹائز آف کنشپ کو، اپنے چاچا، پھوپھی، ممانی، ماموں، تایا، جتنے بھی لوگ ان سے ریلیشنز مینٹین کرتے تھے، تو یہ بھی آ کے اس لیگیسی کو کنٹینیو کر رہا ہے، ان پہ اسپینڈ کر رہا ہے، اور دوسرا نیک اور تقوی والا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ قیامت کے دن جو کچھ شخص آئے گا، ایک شخص آئے گا، بلکہ اس سے پہلے سوال کیا اتدرون ما المفلس، تم جانتے ہو وہ مفلس کون ہے میری امت کا؟ صحابہ نے کہا جس کے بس درہم اور دینار ہو اور اسے لوز کر دیا۔ آپ نے کہا نہیں، مفلس ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بالصلاۃ والصیام والزکاۃ ویاتی، میرا امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا نماز لے کے، روزے لے کے، زکوٰۃ اس نے دی ہوگی، بہترین ایکشنز کیے ہوں گے، لیکن کیا کیا ہوگا؟ قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا، اس نے اس کو ڈانٹا ہوگا، یعنی ناحق ڈانٹا ہوگا، اور اس کا مال لیا ہوگا، اور اس کو مارا ہوگا، اور اس کو ستایا ہوگا، اور اس کو وضرب ھذا، اس کو مارا ہوگا، یعنی ایسا انسان ہوگا جو کہ ہمارے لینگویج میں بدتمیز کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، اور جو لوگوں پہ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، یہ وہ شخص ہے جسے لوگ خیر کی امید نہیں کرتے اور اسے شر سے محفوظ نہیں ہوتے۔ تو میں اور آپ یہ سوچیں کہ میں اور آپ کن لوگوں میں سے ہیں؟ اگر تو خیر والے سے الحمدللہ الحمدللہ، اور ڈینائل میں نہیں ہے، بیکاز مینی پیپل آر ان ڈینائل، اور اگر شر والوں میں سے ہیں تو وی ہیو ٹو چینج آور سیلز رائٹ ناؤ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن مظلوم سے پوچھیں گے ہو ڈیڈ دس ٹو یو، کس نے تیرے ساتھ یہ کام کیا، اور اس کو کھڑا کریں گے جس نے کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی پوچھیں گے کہ ہو کیم ٹو ہیلپ یو، کس نے تیری مدد کی تھی، کون تیرے کام آیا تھا۔ امیجن کوئی شخص مصیبت میں ہے، مشکل میں ہے، اور وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، اینڈ یو آر دا آنسر ٹو سم ونز پریئر، اور اللہ آپ کو استعمال کر لیتا ہے کسی کی دعا کی قبولیت میں، اور اللہ نے کوئی چوز کیا ہے ٹو ریلیو سم ونز سورو اینڈ پین اینڈ انزائٹی، اور اسے کام آنے کے لیے۔ ایک اور ایکشن اس سے ملتا جلتا وہ یہ ہے کہ سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو کہ لوگوں کے لیے بینیفٹ والے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس انفعهم للناس، the best of people are those who are the most beneficial to people۔ تو ہمارا دین ایک طرح سے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ بیٹھ کے سوچو کہ میں کیسے لوگوں کے لیے بینیفیشل بن سکتا ہوں، میں کیسے لوگوں کے کام آ سکتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ the most beloved deed to Allah subhanahu wa ta'ala is to make a Muslim happy۔
and to remove one of his troubles, or to forgive his debt, उसका कर्ज माफ़ कर देना, or to feed his hunger, उसकी भूख को दूर कर देना. और आपने फिर कहा कि मुझे पसंद है कि मैं अपने मुसलमान भाई के साथ चलूँ, यानी ये मुझे ज़्यादा पसंद है इस अमल से कि मैं 1 महीने का एतकाफ़ मस्जिद नबी में करूँ. और आपने कहा कि जो अपने गुस्से को पी लेगा अल्लाह उसकी फॉल्ट्स पे पर्दा डालेगा, और जो अपने भाई की मदद के लिए चलेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके कदमों को क़यामत के दिन यानी स्ट्रॉन्ग कर देंगे, फिर वो कदम उसके फिसलेंगे नहीं, वो शेक नहीं करेगा. युसब्बितुल्लाहु लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फ़िल हयात दुनिया व फ़िल आखिरा. अल्लाह ताला इसको तस्बीत स्टेडफास्टनेस देंगे. और क्या पुल सिरात पे भी अल्लाह ताला उसके फुटिंग को फर्म करेंगे. व्हेन द फुटिंग्स ऑफ पीपल आर शेकन, जब लोग कांप रहे होंगे और वो गिर रहे होंगे जहन्नम की आग में. एक और एक्शन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ये कि पोजेसिंग अ प्योर हार्ट एंड ऑनेस्ट स्पीच, दिल का साफ़ होना और स्पीच का अच्छा होना. सुभान अल्लाह, कितना ज़्यादा दिल पे और कितना ज़्यादा अखलाक पे फोकस है अल्लाह के नबी का. और ये मदीना का जो हम कहते हैं ना मदीना की रियासत की हम बहुत बात करते हैं, वो यही तो है. मदीना की रियासत में कोई हर टाइम वो विप्स नहीं मारी जा रही, ये हर टाइम हाथ नहीं काटे जा रहे. मदीना की रियासत इज़ कल्चर. मदीना वॉज ऑल अबाउट कल्चर एंड हिज कल्चर वॉज, ये जो मैंने आज हदीस पे बता रहा हूँ. अन अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो फरमाते हैं कि हमने कहा या रसूलल्लाह अय्यु नासी अफजल, सबसे बेहतरीन लोग कौन हैं. आपने कहा कुल्लु मखमूमिल क़ल्ब व सदूक़ुल लिसान, हर मखमूम क़ल्ब और ज़बान का सच्चा. तो उन्होंने कहा कि सदूक़ुल लिसान नअरिफ़ुहु, हमें पता है कि सदूक़ुल लिसान का क्या मतलब है, जो ज़बान का सच्चा हो. फ़मा मखमूमुल क़ल्ब, मखमूमुल क़ल्ब या रसूलल्लाह क्या है, यानी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मखमूमुल क़ल्ब. आपने कहा हुवा तक़ी अन्नक़ी ला इस्म फ़ीही वला बग़ी वला ग़िल वला हसद. सुभान अल्लाह, अमेजिंग. आपने कहा कि वो क़ल्ब वो है अत्तक़ी नकी. अत्तक़ी अल्लाह के तक़वा इख्तियार करने वाला, गॉड कॉन्शियस. अन्नकी प्योर. ला इस्म जिसके दिल में गुनाह नहीं है. ला बग़ी जो इनजस्टिस नहीं करता, जुल्म और ज़्यादती नहीं करता. वला ग़िल जिसके दिल में नफ़रतें नहीं है. वला हसद जिसके दिल में हसद नहीं है लोगों के ख़िलाफ़. और सदूक़ुल लिसान वो है जो अपने ज़बान का सच्चा है. एक और एक्शन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ये है कि अपने पड़ोसियों के साथ बेहतरीन होना. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरु सुहबती इंदल्लाहि खैरुहुम लिसाहिबिही, सबसे बेहतरीन कंपेनियन वो है जो अपने साथ वाले के, अपने जो साथी है, अपने दोस्त है या जो भी उसका कंपेनियन है, कोलीग है, कोई भी है, वो सबसे बेहतरीन है. वो खैरुल जीरती इंदल्लाहि खैरुहुम लिजारिही, और सबसे बेहतरीन पड़ोसी वो है जो अपने साथ वाले पड़ोसी के लिए बेहतरीन है. नाउ अगेन द बेस्ट ऑफ मुस्लिम्स एंड द बेस्ट ऑफ यू आर दोज जो अपने साथ वाले के लिए बेहतरीन है और अपने पड़ोसी के लिए बेनिफिट वाले हैं और खैर वाले हैं. The best of companions to Allah and the best of neighbors to Allah subhanahu wa ta'ala are those who are best to their companions and neighbors. ये कुछ एक्शंस थे जो मैं चाहता था आपसे मैं शेयर करूं, ना कि हम इनको सुने और बस याद रखें, बल्कि हम इनको अपनी ज़िंदगी में अमल करें. और याद रखें, never undermine any good deed because we don't know which deed saves us from hellfire, हमेशा हमेशा के लिए. और नेवर अंडरमाइन एनी सिन, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा सिन हमें डबोने के लिए और जहन्नम में ले जाने का बायस बन जाए. और आज भी कब्र वालों का सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि काश हम दुनिया में कुछ करके आ जाते. सो सिंस यू आर लिविंग, जो आप इस टाइम मेरी बात सुन रहे हैं, एंड वल्लाहि उहिब्बुकुम फिल्लाह, आई लव यू फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, डू एक्शंस. इस दुनिया में टाइम बहुत शॉर्ट है, कुछ ही सालों बाद में और आप नहीं होंगे. इन्वेस्ट कर लें अब इसे. सोसाइटी में, जो सोसाइटी है ना जिसको हम कब्रिस्तान बोलते हैं, उसमें आपका प्लॉट ऑलरेडी रिजर्व्ड है, बट उस घर में ना फर्नीचर नहीं है अभी तक, और वेंटिलेशन भी नहीं है, और बेड भी नहीं है, और एसी भी नहीं है. आपने आज वहाँ भेजनी है सब कुछ. अगर आज वहाँ कुछ ना भेजा तो फिर वहाँ जाके जो वेलकम किया जाएगा बहुत टेरेबल है. हम लोग सारे बाय डिफ़ॉल्ट लूजर्स हैं. इन्नल इंसान लफ़ी खुसर इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र.
اس لوزنگ لائن سے ہم لوگ اوپر تب بڑھیں گے جب ہم 4 کام کریں گے، ورنہ بائی ڈیفالٹ ہم جا رہے ہیں جہنم میں. آمنو ایمان و عامل صالحات، نیک اعمال جو ہم نے آج مینشن کیا ہے، اور حق کی دعوت دینا، اور پھر صبر کرنا جو بھی مشکلات آتی ہیں. سو وی ہیو چوائسز ٹو میک، ایدر ٹو چل اینڈ ریلیکس. انسان کا نفس، اگر انسان اپنے نفس پر ریلائی کرنا کہ جب میں موٹیویٹڈ فیل کروں گا، جب میں چاہوں گا نیک اعمال کرنا، تو یاد رکھیں انسان کا نفس ہمیشہ سستی اور کاہلی اور کمفرٹیبل انوائرمنٹ کو پسند کرتا ہے اور وہ اٹھنا نہیں چاہتا، یاد رکھیں. بٹ وی ہیو ٹو اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل، اور ہمیں اس کے اگینسٹ ہمیں جانا پڑتا ہے تاکہ یہ ہمارے تابع آ جائے. اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے نفس کو گھسیٹتے ہیں اور پھر وہ ان کے تابع آ جاتے ہیں اور پھر وہ ان کی باتیں ماننا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والا بنائے، اور ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنائے جو ان خیر کی باتوں کو سنیں، آگے پھیلائیں اور اپنی زندگیوں میں عمل کریں. بارک اللہ فیکم. جو بھی خیر کی بات تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی، اور جو بھی شر کی بات تھی وہ میرے نفس اور شیطان کی طرف سے تھی. اینڈ اللہ اینڈ ہز میسنجر آر فری فرام اٹ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.